السلام علیکم جی. گزشتہ ولاگ جو تھا وہ بہت ساری جگہوں پہ جا کے بہت سارا لگا، اور چونکہ محب مکرم جو ہیں ہمارے جناب لیاقت ملک صاحب، بہت جسے کہنا چاہیے کہ دھڑلے والے پولیس افسر ہیں. وہی جنہوں نے عمران خان پھڑیا سی، کوئی پھڑن نو تیار نہیں سی. لیاقت ملک صاحب نے کہا اے کیڑی گل ہے، تو کیپٹن لیاقت ملک صاحب نے جا کے عمران خان کو پکڑا تھا. اب انہی کی فورس نے، اور اس میں جو ہے وہ محمد علی کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے نام لیے جا رہے ہیں اپنا ان کی طرف سے. کیا ہیں جی وہ جرنلسٹ اور ولاگر جو کہ پالتا رہا ہے یہ عابد باکسر، اس کی طرف سے. تو عابد باکسر صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی پکڑے گئے تو اس شہر لاہور اور گجرانوالا کا سب سے بڑا منی لانڈرر جو ہے، اور ہیومن سمگلر بھی رہا ہے کسی دور کے اندر. یو بی ایل کے اندر کلرک ہوتے تھے یہ صاحب، یہ اور ان کے بھائی. انہوں نے وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور یو بی ایل میں سے نکالے اس لیے گئے کہ اس وقت بینک 90s کی دہائی کی بات ہے، بینک کے اندر 5 بجے کیش کلوز ہو جایا کرتا تھا. تو یہ صاحب جو تھے یہ ہنڈی کا حوالے کا اس وقت کام کرتے تھے. بینگ اے کلرک آف دا بینک، باہر سے پیسہ آتا تھا، اور باہر سے جب آواز آ گئی کہ اتنے پیسے ہم نے یہاں پہ وصول کر لیے ہیں وہ آپ دے دیں، تو یہ بینک کے کیش سے وہ پیسے دے دیتے تھے لوگوں کو. تو باہر سے پیسہ جب آتا تھا تو اس کے اندر جو ٹائم لائن ہوتی تھی نا، مطلب ڈفرنس آ جاتا تھا نا، کہ وہ پیسہ آپ نے صبح ڈیلیور کر دیا کمیونیکیشن کے اوپر، اور آپ کو ڈیلیوری ملنی ہے لاہور سے پھر گجرانوالا پہنچنا اور جا کے کیش پورا کرنا. یہ رات کو 10 بجے 11 بجے تک یہ دونوں بھائی جو تھے یہ کیش کھول کے بیٹھتے تھے. یوں انہوں نے وہاں سے خوب مال بنایا. پھر سونے کی سمگلنگ میں بھی رہے ہیں، کوئی کیمیکل ہوتا ہے وہ بھی باہر سے اسمگل کرواتے رہے ہیں، پروہیبیٹڈ کیمیکل ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے کام کرواتے تھے. پھر جناب وہ بڑی گیموں کے اندر آ گئے اور انہوں نے کرنسی کا لے لیا. یہ 1993 کے اندر پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے اسی 2 نمبری کے اندر، اور پھر انہوں نے سوچا کہ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی کام ہونا چاہیے. پھر ان کے جو ہیومن سمگلنگ کا کراچی کا جو پارٹنر تھا، یا وہاں پہ جو ہوتی تھی کراچی سے ہوتی تھی، یہ جو ایویں جعلی لوگوں جہازاں تے نہیں بٹھا دیں دے، وہ جو وہ ملک صاحب کرتے رہے ہیں، وہ فوت ہو گئے جو پیپلز پارٹی والے ملک صاحب جو تھے وہ ہیومن سمگلنگ سے ہی بنے تھے نا، وزیر داخلہ جو رہے. تو یہ صاحب جو تھے یہ بھی اسی کے تھے. ان کے جو پارٹنر تھے اس کرائم کے اندر وہ بہت بڑے امیر آدمی بن گئے لاہور کے اندر. خیر اینی ہاؤ، جرنلسٹ انہوں نے بہت پالے ہوئے تھے. ہاں جی، اور جرنلسٹ پالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے شہر لاہور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عابد باکسر کو نہ مار دیا جائے. جس وقت میں آپ سے لمحہ موجود میں مخاطب ہوں، لاہور کے انڈر ورلڈ کے سارے ڈان جو ہیں وہ لاہور چھوڑ کے فرار ہو چکے ہیں. اور جن صاحب کا میں نے اتنا لمبا تبصرہ باندھا ہے، یہ صاحب جو ہیں ان کا نام فاروق ڈار ہے. ویسے میں کوشش کروں تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہماری بھی نکل سکتی ہے، کچھ نہ علیحدہ ڈار ہوئے تو ہمارے کوئی نہ دور پار کے رشتہ داروں میں نکل آتا ہے. لیکن پھر بھی میں ڈار صاحب جو ہیں وہ معافی کوئی نہیں، انفارمیشن آ گئی سی، اور انفارمیشن جو ہے چونکہ اتھینٹک ذرائع سے آئی ہے. جب یہ پولیس نے ایف آئی آر سی آئی اے پولیس نے دے دی، اور سی آئی اے پولیس نے جب ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد جو تھی ان کے عابد باکسر کے جتنے بھی سپانسرز ہیں ان کا خیال تھا کہ پولیس جو ہے وہ ان کو مار دے گی جعلی پولیس مقابلے کے اندر، جبکہ سی آئی اے پولیس لمحہ موجود تک اس امر سے انکاری ہے کہ عابد باکسر صاحب ان کے قبضے میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ موقع سے فرار ہو گئے تھے، وہ اس بات کو نہیں مان رہے. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عابد باکسر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مہمان نوازی کی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ کی گئی ہے لیکن کی گئی ہے، اور ایسی خوفناک مہمان نوازی کی گئی ہے کہ اگر وہ کوئی اچھے نسل کے صاحب ہوئے تو اس کے بعد وہ لاہور میں بدماشی نہیں کریں گے.
وہ جو اپنے ویلاگ کر کے کہتے ہیں نا میں 2-2.5 ہزار بندہ ماریا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بڑکیں وہ لگاتا ہے جو خالی بھانڈا ہوتا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں نہ ہوتا، مطلب خالی بھانڈا، بلکہ چھوٹا بھانڈا، چھوٹے ظرف کا جو شخص ہوتا ہے نا جلدی چھلک جاتا ہے نا، تو اس طرح کی بڑکیں وہ لگاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ ہے کم ظرف آدمی، بیک گراؤنڈ بہت گھٹیا ہے، تو یہ دوبارہ بدماشی کرے گا، ہمیں ذرائع نے بتایا، لیکن اب تک جتنی ان کی مہمان نوازی ہو چکی ہے، اگر کوئی بندے کا پتر ہوا نا تو دوبارہ انڈر ورلڈ کی طرف منہ بھی نہیں کرے گا اور بدماشی بھی نہیں کرے گا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقامی طور پہ جو CID پولیس تھی، یہاں سے ہمارے ذرائع شروع ہوتے ہیں، اور عینی شاہدین کی بات کروں گا میں، انہوں نے بتایا کہ جناب فاروق ڈار صاحب نے سفارش کروائی کہ وہ DIG CIA کو ملنا چاہ رہے ہیں۔ DIG CIA آپ کو پتہ ہے دھڑلے کا افسر ہے، ٹھیک ہے، میرا ان کے ساتھ کیا پیار کا محبت کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ سائیڈ پہ کر دیجیے۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں ملنا کسی بھی ملزم کے سفارشی کو، میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیوں ملوں، لیکن وہ چونکہ اعلیٰ حکام نے سفارش کر دی فاروق ڈار صاحب کی، تو فاروق ڈار صاحب ان کے ساتھ پہنچ گئے۔ اب جناب فاروق ڈار صاحب نے ادھر ادھر کی بات کرنی شروع کی، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس عابد باکسر کی کتنی سرمایہ کاری ہے؟ فاروق ڈار صاحب نے تنک کے آگے کہا سرمایہ کاری تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کون سی جرم کی بات ہے۔ پھر عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر فاروق ڈار صاحب کی ماں بہن ایک ہونا، سسٹر مدر ون ہونا شروع ہوئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کسی ایسے افسر کے پاس نہیں کھڑے جس کو آپ خرید سکتے ہیں یا خرید چکے ہوں، آپ نے سفارش صرف ملنے کی کروائی تھی، ملاقات ہو گئی، اٹھو نکلو ایتھوں، واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، مڑ کے ویکھیا پتھر دے ہو جاؤ۔ اور وہ فاروق ڈار صاحب جو FIA میں جائیں، جو پولیس میں جائیں، اور ان کے جانے سے پہلے وہاں پہ افسر نے ان کا کام کر کے رکھا ہو، وہ وہاں سے الٹے قدموں بھاگے ہیں، عینی شاہدین کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور یرکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے دوسری ایک اور اٹیمپٹ کی کہ وہ پھر ان سے کسی کو کہلوایا کہ جناب ان سے کہیں ایک دفعہ میری بات تو سن لیں، ٹھیک ہے، تو بات سننے سے بل ان کو جنہوں نے سفارش کی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کروائی ہوگی، ان کو جب یہ پیغام ملا کہ جی ملاقات وہ دوسری چھوڑ کے تیسری کے لیے بھی تشریف لے آئیں، لیکن اگر وہ کوئی پیسے ویسے دے کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی جواب ہے کہ ہمارے پاس تو عابد باکسر صاحب ہیں ہی نہیں، وہ تو موقع سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس وہ کیا لینے آتے ہیں۔ یہاں پہ CIA پولیس نے ایک بڑی بڑی واردات ڈالی، مثلا ہر یہ جو انڈر ورلڈ کا ڈان ہے اس نے اپنے اپنے پولیس کے اندر رکھے ہوتے ہیں نا چیلے چانٹے، تو جو تیفی بٹ کے نزدیک تھا DSP، اس کے کان میں اس کے افسر نے وسپرنگ کی کہ وہ کتنے گیا ہے، وہ کتنے ہوں ہے ایس ویلے کتنے ہوئے، اس نے کہا جی اس کے کان میں، جس کا پتہ ہے کہ اس نے باہر جا کے پہلا فون تیفی بٹ نو کرنا ہے کہ تارا پوچھ رہے سن، اس نے کہا کہ جی وہ تھی سن وہ میری پرسوں ملاقات ہوئی سی انہوں نال، میں اتوں گشت سے گیا سا تے اتھے ویکھیا سی میں، اچھا 2 گڈیاں تیار کر لو، کسی بھی وقت حکم آ سکتا چھاپا مارن دا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گوگی بٹ یہ واردات ہوئی ہے جی، اس سے ترا دیا گیا۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، لاہور کی انڈر ورلڈ کے یہ نام نہاد جو ڈانز ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی لاہور میں موجود نہیں ہے، سارے فرار ہو چکے ہیں، اور ان سب کا خیال ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں، یہ جو ایکسٹارٹڈ منی جو یہاں سے وصول کر کے بیرون ملک فاروق ڈار کے ذریعے بھجواتے رہے ہیں، عابد باکسر نے اس کا بھانڈا پھوڑ دینا ہے یہ CIA کے پاس، یہ ان کا خیال ہے یہ CIA کے پاس ہی، انہوں نے اس کا پھوڑ دینا ہے بھانڈا، اور ہم نے لگے جانا ہے، کیونکہ اس وقت حافظ صاحب نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ منی لانڈر کسی کے لیے کوئی نہیں ہے، اور لاہور کا کون سا ڈان ہے جس نے دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر، آذربائیجان کے اندر، ترکی کے اندر اپنے بھاگنے اور چھپنے کے لیے کوئی ہائیڈ آؤٹ نہیں بنایا ہوا، اور ہر مہینے کروڑوں روپیہ وہاں پہ نہیں جاتا۔
جو انویسٹیگیشن جو وہاں پہ جو چیزیں برآمد کی گئی ہیں ان میں سے 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، میں بتا کے پھر اس ریویلنگ ولاگ کو ختم کروں گا۔ ایک جی موبائل قبضے میں لیا فون ٹیم نے، اور وہ موبائل جو ہے وہ عابد باکسر صاحب کی مسز کے نام کے اوپر ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے اس موبائل کے اوپر یہی میسیجز آ رہے تھے کہ فلاں بندے کو اتنے کروڑ دے دیے، فلاں بندہ اتنے لاکھ دے گیا، فلاں بندہ اتنے لاکھ لے گیا، اور فلاں بندہ اتنے کروڑ لے گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر یہی میسیجز آ رہے تھے، اور اس کے اوپر 2.5 سال بعد پہلی 2 کالیں آئی ہیں اس دن جس دن عابد باکسر صاحب کا اپنے گھر کے باہر پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ کالز تھیں فاروق ڈار صاحب کی کہ عابد باکسر باہر یہ کہ نس گئے، یہ پتہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک ٹی وی چینل کے اندر ڈائریکٹر ہو جانے والے، دیکھتے ہی دیکھتے ڈائریکٹر ہو جانے والے، پھر ڈائریکٹر سے بھی اوپر چلے جانے والے ایک جرنلسٹ جو ہیں، ان کے جو ہیں بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے وصول کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اس ڈیٹے کے مطابق۔ ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو وہ بھی زیر تفتیش ہو کے بتا چکے ہوں کہ وہ پیسے کیوں لے کے جاتے رہے ہیں، کس مد میں وہ لے کے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی علم میں ہے کہ لاہور کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ کی مسز جو ہیں، اب یہ پولیس جو ہے جو باقاعدہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، لاہور کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ کی جو مسز ہیں وہ ان کی بیگم سے جا کے ملی ہیں، عابد باکسر صاحب کی بیگم سے جا کے، اور انہیں کچھ اماؤنٹ دی گئی ہے، اور اس اماؤنٹ کے عابد باکسر کے ماڈل ٹاؤن والے گھر سے باہر نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد میڈیا کے اوپر عابد باکسر ہو چکی ہوئی تھی، اور ولاگوں کی لائنیں لگ چکی ہوئی تھی۔ یہ ہے انفارمیشن جو کہ عینی شاہدین نے اور اس مقدمے کے اندر براہ راست انوالو لوگوں نے کہی ہے۔ اور اس وقت میں جب آپ سے مخاطب ہوں، فاروق ڈار صاحب جو ہیں وہ لندن میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ گزشتہ روز صبح پاکستان سے اویلیبل فلائٹ پکڑ کے نکل گئے تھے۔ ان کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تیفی بٹ صاحب بھی اس وقت کم از کم پاکستان کی جغرافیائی حدود میں موجود نہیں ہیں، وہ کہاں پہ گئے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے۔ اور باقی ڈان میں سے کوئی رات اپنے ڈیرے پہ نہیں سویا، اگر وہ پاکستان میں ہیں بھی تو کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ورنہ وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے جا چکے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ عابد باکسر وہ طوطا ہے جو جب بولے گا تو ان کی نیا ڈبو دے گا۔ حالانکہ CIA پولیس لاہور کا اب بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے کیا سامنے آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔